تمام انسانوں کو دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ مختصر وقت ہو سکتا ہے ہمارے گمان کے مطابق 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80، 90 یا 100 سال ہو۔ اس سے زیادہ تو ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوا۔ ابھی چل رہا ہے 2026، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر 1926 تھا۔ 1926 میں جو انسان اس وقت زندہ تھے ان میں سے آج 99% انسان دنیا میں نہیں ہے۔ گویا کہ 100 سال سے پہلے ہی زوال آ گیا، 100 سال سے پہلے ہی وہ جسمانی طاقت ختم ہو گئی، 100 سال سے پہلے ہی جوانی ختم ہو گئی، 100 سال سے پہلے ہی جو شہرت تھی وہ ختم ہو گئی، 100 سال سے پہلے ہی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، 100 سال سے پہلے ہی جتنی بھی چیزوں پر انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے، انسان کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں 100 سال سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ خود بھی انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہتا۔ تو پتہ چلا ہماری زندگی بڑی ہی چھوٹی سی ہے۔ 50 سال شاید مل جائیں، 60 سال شاید مل جائیں، 70، 80، 90 یا 100 سال مل جائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہماری عمریں کتنی ہیں دنیا کے اندر؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں دنیا میں 60 سے 65 سال ہیں، 60 سے 65 سال۔ گویا کہ جو بندہ 60 سال کا ہو گیا اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزار لی۔ اب اگر اس سے اوپر اس کی زندگی باقی ہے تو یہ ایک اضافی بونس ہے، اصل زندگی گزر گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی عمر مبارک بھی 63 سال کی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی بھی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال کے قریب تھی۔ تو پتہ چلا 60 سے 65 سال کی زندگی اس دنیا میں اللہ نے دی ہے، اور وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض جوان ہی میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ 20 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، 25-30 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ زندہ ہوتا ہے، اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو کسی کو پل کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں، لیکن ایک امید ہے، وہ امید بھی 60 سے 65 سال ہے۔ تو پتہ چلا اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کو راضی کرنا، یہی ہماری اس زندگی کا اصل مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے دنیا میں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔